صدف کا بھائی کینسر جیسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ صدف اپنی ماں کو یوں روتا ہلکان دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صدف کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں اور اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔ تو ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ صدف کا بھائی کینسر جیسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کروڑ روپے ہونے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے صدف کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا بھائی زندہ نہیں بچ سکا۔ اب صدف اور اس کی ماں بالکل اکیلی اور تنہا رہ جائیں گی۔ صدف کی ماں ہر وقت روتی رہتی ہے کیونکہ ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیوہ ہوئی تھی، اس کے شوہر بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب ان کا بیٹا بھی ان کی گود سونی کر کے چلا گیا۔ صدف اپنی ماں کو یوں روتا ہلکان دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور ہر وقت انہیں سہارا دینے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر بلال عبداللہ ایک دن صدف کے گھر آتا ہے۔ بلال عبداللہ صدف کے گھر آتا ہے اور صدف کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی امی سے بات کرنی ہے۔ تو صدف کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، میں اپنی امی کو بھیجتی ہوں۔ اور صدف اپنی امی کو جا کر کہتی ہے کہ بلال عبداللہ آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ماں فوراً اٹھ کر اس کے پاس جاتی ہے۔ تو ناظرین، صدف کی ماں حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ صدف کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، آپ جا کر خود پوچھ لیں۔ تو ناظرین، صدف کی امی جیسے ہی باہر آتی ہے تو بلال عبداللہ انہیں سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو صدف کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بیٹا بولو۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے شوہر مرزا صاحب میرے ساتھ کام کرتے تھے تو میں نے انہیں ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ پر رکھا، کیونکہ جب سے میرے باپ فوت ہوئے ہیں میں نے ہمیشہ مرزا صاحب کو ہی ان کی جگہ دیکھا ہے اور ان کی جگہ پر رکھ کر ہی فیصلے کیے ہیں اور اپنی زندگی کا ہر مشورہ ان سے پوچھ کر کیا ہے اور ہمیشہ مرزا صاحب کو ہی ان کی جگہ پر رکھا اور دیکھا ہے اور ہر مشورہ ان سے کیا ہے، بے شک وہ مشورہ میری زندگی کا ہو یا کسی بھی آفس کے معاملے کا، اور ہمیشہ مجھے کامیابی ہوئی ہے۔ ان کی بہت عزت کرتا تھا اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تب بھی میں ان کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھتا تھا۔ اب میرا فرض تھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے میں اپنا رشتہ بالکل مضبوط کر لوں۔ تو صدف کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو بلال عبداللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صدف کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں اور اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے اور میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ صدف کی ماں یہ سن کر ایک دم پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو کبھی بھی توقع نہیں کی ہوتی کہ بلال عبداللہ اس کی بیٹی کے لیے رشتہ لائے گا اور اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی بات کرے گا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے تو بلال کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، مجھے اس سے بہت محبت ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مرزا صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی موجودگی میں کبھی بھی شراب نوشی نہیں کروں گا اور نہ ہی نشے کی حالت میں اس کے سامنے آؤں گا، صدف کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں شراب نوشی بھی کم کر دوں اور میں یہ سب کچھ صدف کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ پہلے تو صدف کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے آدمی کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دوں۔ تو بلال عبداللہ کو کہتی ہے کہ میں صدف سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ تو بلال کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، کیونکہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں صدف کو بہت خوش رکھوں گا، اسے دنیا کی ہر نعمت دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر بلال عبداللہ چلا جاتا ہے۔ تو صدف کی ماں بلال عبداللہ کو چھوڑنے دروازے تک آتی ہے۔ تو ناظرین، صدف اپنی ماں اور بلال عبداللہ کی سارے باتیں سن لیتی ہے۔ صدف کی ماں صدف کی طرف دیکھتی ہے تو صدف کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور صدف اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت شراب نوشی کرتا ہے، لیکن میرے آفس کے لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ اچھا آدمی بن گیا ہے اور اب وہ شراب نوشی نہیں کرتا، اس نے میرے لیے ساری بری عادتیں چھوڑ دی ہیں، یہاں تک کہ شراب نوشی بھی چھوڑ دی ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ صدف کہتی ہے کہ میں اتنا بڑا فیصلہ بھی نہیں لے سکتی، ابھی میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں گی، مجھے ٹائم چاہیے، مجھے اس شادی میں کوئی جلدی نہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ صدف کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ صدف کا بھائی کینسر جیسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کروڑ روپے ہونے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے صدف کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا بھائی زندہ نہیں بچ سکا۔ اب صدف اور اس کی ماں بالکل اکیلی اور تنہا رہ جائیں گی۔
صدف کی ماں ہر وقت روتی رہتی ہے کیونکہ ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیوہ ہوئی تھی، اس کے شوہر بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب ان کا بیٹا بھی ان کی گود سونی کر کے چلا گیا۔ صدف اپنی ماں کو یوں روتا ہلکان دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور ہر وقت انہیں سہارا دینے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر بلال عبداللہ ایک دن صدف کے گھر آتا ہے۔ بلال عبداللہ صدف کے گھر آتا ہے اور صدف کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی امی سے بات کرنی ہے۔ تو صدف کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، میں اپنی امی کو بھیجتی ہوں۔ اور صدف اپنی امی کو جا کر کہتی ہے کہ بلال عبداللہ آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ماں فوراً اٹھ کر اس کے پاس جاتی ہے۔ تو ناظرین، صدف کی ماں حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ صدف کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، آپ جا کر خود پوچھ لیں۔ تو ناظرین، صدف کی امی جیسے ہی باہر آتی ہے تو بلال عبداللہ انہیں سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو صدف کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بیٹا بولو۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے شوہر مرزا صاحب میرے ساتھ کام کرتے تھے تو میں نے انہیں ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ پر رکھا، کیونکہ جب سے میرے باپ فوت ہوئے ہیں میں نے ہمیشہ مرزا صاحب کو ہی ان کی جگہ دیکھا ہے اور ان کی جگہ پر رکھ کر ہی فیصلے کیے ہیں اور اپنی زندگی کا ہر مشورہ ان سے پوچھ کر کیا ہے اور ہمیشہ مرزا صاحب کو ہی ان کی جگہ پر رکھا اور دیکھا ہے اور ہر مشورہ ان سے کیا ہے، بے شک وہ مشورہ میری زندگی کا ہو یا کسی بھی آفس کے معاملے کا، اور ہمیشہ مجھے کامیابی ہوئی ہے۔ ان کی بہت عزت کرتا تھا اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تب بھی میں ان کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھتا تھا۔ اب میرا فرض تھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے میں اپنا رشتہ بالکل مضبوط کر لوں۔ تو صدف کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو بلال عبداللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صدف کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں اور اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے اور میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ صدف کی ماں یہ سن کر ایک دم پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو کبھی بھی توقع نہیں کی ہوتی کہ بلال عبداللہ اس کی بیٹی کے لیے رشتہ لائے گا اور اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی بات کرے گا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے تو بلال کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، مجھے اس سے بہت محبت ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مرزا صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی موجودگی میں کبھی بھی شراب نوشی نہیں کروں گا اور نہ ہی نشے کی حالت میں اس کے سامنے آؤں گا، صدف کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں شراب نوشی بھی کم کر دوں اور میں یہ سب کچھ صدف کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ پہلے تو صدف کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے آدمی کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دوں۔ تو بلال عبداللہ کو کہتی ہے کہ میں صدف سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ تو بلال کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، کیونکہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں صدف کو بہت خوش رکھوں گا، اسے دنیا کی ہر نعمت دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر بلال عبداللہ چلا جاتا ہے۔ تو صدف کی ماں بلال عبداللہ کو چھوڑنے دروازے تک آتی ہے۔ تو ناظرین، صدف اپنی ماں اور بلال عبداللہ کی سارے باتیں سن لیتی ہے۔ صدف کی ماں صدف کی طرف دیکھتی ہے تو صدف کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور صدف اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت شراب نوشی کرتا ہے، لیکن میرے آفس کے لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ اچھا آدمی بن گیا ہے اور اب وہ شراب نوشی نہیں کرتا، اس نے میرے لیے ساری بری عادتیں چھوڑ دی ہیں، یہاں تک کہ شراب نوشی بھی چھوڑ دی ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ صدف کہتی ہے کہ میں اتنا بڑا فیصلہ بھی نہیں لے سکتی، ابھی میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں گی، مجھے ٹائم چاہیے، مجھے اس شادی میں کوئی جلدی نہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ صدف کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔